بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور میرا مالک بھی اللہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چل رہی ہے، اسی طرح میرے جسم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چل رہی ہے۔ میں اپنے دل کی دھڑکن کو خود کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں اپنے گردے میرے ہر روز تقریباً 24 بار ڈائلسس کر رہے ہیں، ان کو میرا جسم کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میرے دماغ میں سینکڑوں کروڑوں اربوں سیل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کے فنکشن کو میں اپنی عقل سمجھ کے ساتھ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میری آنکھوں کا جھپکنا جو کہ 12,000 بار تقریباً ہر روز جھپکتی ہیں، اور اسی طرح میں سانس تقریباً 23,000 بار اندر لے کے جا رہا ہوں، 23,000 بار باہر پھینک رہا ہوں، اس کو میں خود کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح میرے جسم کے تقریباً اربوں سیل جو ہیں وہ اپنے فنکشن پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو میں خود کنٹرول نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک ایسی ڈیوائن فورس، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے حکم سے وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر میرا پورا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو پورے کے پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ وہ چاہے تو دل کی دھڑکن کو روک دے، وہ چاہے تو گردوں کے ڈائلسس کو روک دے، وہ چاہے تو آنکھوں کے جھپکنے کو روک دے، وہ چاہے تو میری جو ہے وہ سانسوں کو روک دے، اور اسی طرح میرے سینکڑوں کروڑوں اربوں سیل جو میرے جسم میں کام کر رہے ہیں ان کے فنکشن کو روک دے۔ اور اسی طرح جس طرح میرا جسم اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، وہ چاہے زمین و آسمان کی، وہ چاہے سورج ہو، وہ چاند اور ستارے ہوں، وہ فصلوں کا اگنا ہو، وہ بارشوں کا برسنا ہو، وہ اس کائنات میں جو بھی قوتیں کار فرما ہیں، جو بھی یہاں پر جو ہے وہ کارنامے اللہ تعالیٰ کی ذات سر انجام دے رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی سر انجام نہیں دے رہا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یعنی میرا اپنا جسم میرے کنٹرول میں نہیں، اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اب جب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل حکمران اس کائنات کا بھی اور میرا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اگلی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے با اختیار ذات جو ہے وہ اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو ایون کروڑوں گنا زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ سورج اور چاند اور سورج ہے، اور اسی طرح بے اختیار ہے سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی بے اختیار ہیں، دن اور رات کا آنا جانا بھی بے اختیار ہے، اور اسی طرح بارشوں کا برسنا، زمین میں سے پھلوں کا اگنا، فصلوں کا اگنا، اور اسی طرح کے اور اللہ تعالیٰ کی اور جس طرح گلیشیئرز کا پگھلنا، اور کائنات کی ہواؤں کا چلنا، سمندروں کا جو ہے وہ بہنا، اور دن اور رات کا آنا جانا، یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ میرا جسم جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں، اور اس کائنات کا کوئی چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہل نہیں پا رہی، وہ فرشتے ہیں یا وہ چاند اور ستارے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی عرض کیا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ پیدا نہیں کیا، اور اسی اختیار کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کل کو حساب بھی لینا ہے۔ اور اسی اختیار میں یہ بھی آتا ہے کہ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ اس دنیا میں فیصلے کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کون سا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کا قانون جو میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میری زبان پر، میری زبان کے علاوہ یعنی میرے اندرون جسم کے جتنے بھی فنکشنز چل رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے، اور اسی طرح پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار مجھے دیے ہیں کہ ان اختیارات کو بھی میرے احکامات کے تابع کر کے چلو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سود سے پاک معیشت کا حکم دیا ہے تو ہمیں وہ سود سے پاک معیشت چلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وراثت میں احکامات کا حکم دیا ہے کہ اس طرح اپنی وراثت کو تقسیم کرو تو ہمیں اس طرح وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی تو ہم ویسے پڑھتے ہیں، روزے ویسے رکھتے ہیں، حج ویسے کرتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ جیسے ہمیں حکم ہے ہم ویسے دیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ کچھ اختیارات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، لہٰذا تم میرے نائب کی حیثیت سے یہاں پر عدالتیں چلاؤ، میرے نائب کی حیثیت سے میری مرضی کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر تھانہ کلچر ڈیولپ کرو، یہاں پر میری مرضی کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ میں قوانین بناؤ، اور اسی طرح میری مرضی کے مطابق اپنی معیشت چلاؤ، اپنی سیاست چلاؤ، اپنی معاشرت چلاؤ، اپنے آئلی قوانین کو چلاؤ۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو اس دنیا میں ایکسرسائز نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اوپر اترائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کس کے قوانین کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزار کے آئے، کس کا قانون چلتا تھا تمہارے ملک میں؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارے ملک میں 1935 میں انگریز کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کی؟ تو اگر میرا جواب وہاں پر نفی میں ہوا تو یقین جو ہے وہ خسارے کا سودا ہوگا۔ میں تمام اپنے سننے والوں سے، اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں اور آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ہم نے ایسی قوانین بنانے ہیں اور ایسی قانون سازی ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی مخالفت میں نہ ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی کریں اور جو ہے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔